تلوار سے زیادہ۔ مصر کے سابق صدر انور سادات کے قتل کے بعد امریکہ کے ٹائم میگزین نے اس واقعے کے بارے میں خصوصی مضمون شائع کیا۔ اس مضمون کا آغاز اس نے نپولین کے ایک کال سے کیا۔ نپولین نے اپنے آخری زمانے میں سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے بارے میں کیا چیز مجھے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے؟ اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ وہ چیز طاقت کی یہ بے بسی ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تلوار کو فتح کر لیتا ہے۔ In the end, sword is always conquered by the mind۔ انور سادات نے مصر میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر لی، مگر 6 اکتوبر 1981 کو وہ عین اس وقت قتل کر دیے گئے جبکہ قاہرہ میں وہ اپنی تمام افواج کے ساتھ فتح سوئس کی تقریب منا رہے تھے۔ انور سادات کی عالی شان نشست گاہ میں آنے والے تمام لوگوں کی جانچ مخصوص آلات کے ذریعے کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پریڈ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کی رائفلوں کو کارتوس سے خالی کر دیا گیا تھا، مگر سادات کی فوج ہی کا ایک آدمی پریڈ سے نکل کر تیزی سے ڈائس کی طرف آیا اور قبل اس کے کہ حفاظتی عملہ اس کو روکے، وہ سادات کو اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ یہ واقعہ تلوار کے اوپر دماغ کی فتح کا واقعہ تھا۔ انور سادات کے کچھ مخالفین نے یہ تصور پھیلایا کہ انور سادات مرتد ہو چکے ہیں اور شریعت اسلام کے مطابق مرتد شخص قتل کا مستوجب ہوتا ہے۔ یہ تصور فوج تک پہنچا۔ لیفٹیننٹ خالد استنبولی شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے خفیہ منصوبہ بنایا اور فتح کی پریڈ کے دن منصوبے کے مطابق سادات کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہن تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان نے اس ذہن کو زیادہ تر منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثبت مقاصد کے لیے ذہن کو استعمال کرنے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عمل کرنے والوں نے انسانیت کو صرف تخریب کا تحفہ دیا ہے۔ بہت کم عمل کرنے والے ہیں جن کے عمل سے انسانیت کو تعمیر کا تحفہ ملا ہو۔ عزت کا مقام۔ دوسروں کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے، آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں۔ اگر آپ دوسروں کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی ضرورت ہیں تو دوسروں کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نظر انداز کریں۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی، بیوی آئی تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے معیار سے کم تھی، چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کر دیا۔ ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب کے نزدیک وہ ایسی بن گئی جیسے وہ کوئی نامطلوب چیز ہے جو گھر کے اندر غیر ضروری طور پر داخل ہو گئی ہے۔ خاتون اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہ تھی، مگر وہ عقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی۔ اس نے لوگوں کے سلوک کو برا نہیں مانا۔ وہ جانتی تھی کہ شکل و صورت وقتی چیز ہے اور زیادہ پائیدار چیز انسان کا عمل ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب نہ بن سکی، مگر وہ عمل کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب بنے گی۔ اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا، گھر کی دیکھ بھال، مہمانوں کی خدمت، باورچی خانے کا انتظام، ہر ایک کی ضرورت فرمائش کے بغیر پوری کرنا، یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ اس نے گھر کے ہر کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیا، خواہ اس کے لیے اس سے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو۔ خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا۔ اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد گھر کی فضا بدلنے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی، وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا معاملہ یا پورے ملک کا معاملہ، ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں، اور لوگ یقینی طور پر آپ کو نہ صرف عزت کا مقام دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں گے۔ سب سے بڑی ضمانت۔ لارڈ ولیم بینٹنگ 19ویں صدی کے ربع ثانی میں ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔
انہوں نے ایک بار حکم دے دیا تھا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے، مگر عملاً وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کا انکشاف 7 فروری 1900 کو اس وقت کے وائس رائے لارڈ کرزن نے کیا تھا۔ لارڈ کرزن نے کلکتہ کے ایک جلسہ عام میں کہا کہ ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کمپنی کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے سابق برطانوی گورنر جنرل نے چاہا کہ تاج محل کے سنگ مرمر کو فروخت کر دیں۔ اس سے ان کو اس زمانے میں 1,00,000 روپے حاصل ہونے کی امید تھی۔ جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اب لارڈ بینٹنگ بگڑ گئے اور انہوں نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ تاج محل کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ان کے اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر شدید احتجاج کیا، حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر تاج محل کو گرایا گیا تو عوامی بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ لارڈ بینٹنگ کے مشیروں نے ان کو صورتحال کی نزاکت بتائی، چنانچہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ تاج محل کو عوام نے نہیں بچایا، اس خبر کو پڑھ کر ایک شخص نے کہا، بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بچایا۔ تاج محل اگر اتنا حسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلے میں اس کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ عمارت کا یہی انجام اس کے معماروں کے لیے بھی مقدر تھا، مگر افسوس کہ معمار اپنے اندر وہ حسن پیدا نہ کر سکے جو انہوں نے سنگ مرمر کے خاموش مجموعے میں اپنی مہارت سے پیدا کر دیا تھا۔ آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو یہ خوبی ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ دشمنوں میں بھی اپنے دوست پا لیتا ہے، اغیار کی صفوں میں بھی اس کو اپنے قدردان مل جاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی واقعی خوبی ہو، اس کے باوجود دنیا میں اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ تاہم اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا یہ حسن سانپ کا حسن نہ ہو۔ ایک سانپ خواہ وہ کتنا ہی حسین ہو، آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے اندر ایک خوبی تو ہو مگر اسی کے ساتھ اس کی زبان میں ڈنک ہو، وہ لوگوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کو چیلنج کرنے لگے، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بار بار جارحیت پر اتر آتا ہو، وہ اپنی جذباتی کارروائیوں سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے، ایسا آدمی خواہ وہ کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو، لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تاج محل لوگوں کا محبوب اسی وقت بنتا ہے جب کہ وہ خاموش حسن میں ڈھل جائے۔ اگر وہ جارح حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشے گا۔ زندگی کی سڑک۔ سڑکوں میں چوراہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے مقامات جہاں پورب سے پچھم جانے والی سڑک پر ان مسافروں کے لیے راستہ جو اتر سے دکن یا دکن سے اتر جا رہے ہوں۔ ٹریفک قانون کے تحت یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کی سڑک بند کر کے دوسری طرف کی سڑک کھول دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے علامتی طور پر ہرا سگنل اور لال سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک گاڑی چلتے چلتے چوراہے پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل روشن ہو گیا ہے تو وہ وہیں رک جاتی ہے تاکہ دوسری سڑک سے چلنے والی سواریوں کو گزرنے کا موقع دے دے۔ جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جاتی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا سگنل روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی سواری کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ چوراہے کو پار کر کے آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ چوراہے کا یہ قانون زندگی کا قانون بھی ہے۔ زندگی کی سڑک کوئی خالی سڑک نہیں جس پر آپ اپنی مرضی کے مطابق صرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں۔ یہاں دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اندر یہ وسعت اور لچک پیدا کرے کہ وہ یہاں خود راستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے۔ جو لوگ اپنے اندر یہ حکمت پیدا نہ کریں ان کا انجام وہی ہوگا جو ایسے چوراہے کا جہاں کوئی سوار اپنی سواری کو نہ روکے، ہر ایک بس اندھا دھند اپنی سواری دوڑاتا رہے۔ یاد رکھیے، زندگی کی شاہراہ پر آپ ہی اکیلے نہیں ہیں، یہاں بہت سے دوسرے چلنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھیں تو آپ کو دوسروں کے لیے بھی گزرنے کا موقع دینا ہوگا۔ سڑک کے کسی حصے پر اگر آپ اپنی گاڑی کو دوڑانے کا موقع پا رہے ہیں تو سڑک کے کسی دوسرے حصے پر آپ کو اپنی گاڑی روکنی بھی ہوگی تاکہ دوسری سواریاں ٹکرائے بغیر گزرنے کا موقع پا سکیں۔
اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ دوسروں کو ان کا حق دیے بغیر اپنا حق پا لیں تو موجودہ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کامیاب تدبیر۔ ایک مغربی کمپنی نے موٹر کار کا ایک ٹائر بنایا۔ اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص ہمارے ٹائر میں کوئی واقعی خرابی بتائے گا اس کو $50,000 انعام دیا جائے گا۔ جب اس کمپنی کا ٹائر بازار میں آیا تو لوگ اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر کوئی خرابی نکال پائے تو $50,000 مل جائیں گے، ورنہ ٹائر تو ہے ہی۔ کمپنی کو بے شمار شکایت نامے موصول ہوئے۔ چھان بین کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے 20% خطوط قابل لحاظ ہیں۔ چنانچہ کمپنی نے ہر علاقے کے منتخب مکتوب نگاروں کو دعوت نامے روانہ کیے، ان کو آمد و رفت کا کرایہ دیا اور ان کو عمدہ ہوٹلوں میں ٹھہرایا۔ کمپنی کے تحت ایک سیمینار میں یہ لوگ شریک ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی تنقیدی رائے پیش کی۔ بحث و مباحثے کے بعد ایک متفقہ تجویز منظور ہوئی اور انعام بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد کمپنی نے نیا ٹائر بنایا۔ اس نے نئے ٹائر کی قیمت پہلے کے مقابلے میں دگنا کر دی۔ جب اشتہار دیا گیا تو دوسرا ٹائر پہلے ٹائر سے بھی زیادہ فروخت ہوا۔ پہلا ٹائر کمپنی نے اپنی رائے سے بنایا تھا، دوسرے ٹائر میں عوام کی رائے شامل ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ٹائر استعمال کرنے والوں کی تجاویز اور مشوروں کے مطابق بنایا گیا ہے، اس لیے وہ اس ٹائر سے زیادہ اچھا ہوگا جس کو کمپنی خود اپنی رائے سے بنائے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے بندھا ہوا ہے۔ ہر آدمی دوسروں کو شریک کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں کامیاب عمل کے لیے دوسروں کی رعایت ضروری ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی کامیابی اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسروں کو کامیاب بنانے میں بھی آپ نے کوئی حقیقی حصہ ادا کیا ہو۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو نفع بخش بننا پڑتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ لے رہا ہے ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے بھی رہا ہے۔ یہ دنیا دو طرفہ لین دین کا بازار ہے۔ جو دوسروں کو دے گا وہی دوسروں سے پائے گا۔ جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے اگر دوسرے اسے کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کام ہے، کام کرنے والے نہیں۔ مہاراشٹر کا ایک 23 سالہ نوجوان رامیش دھوبی بے روزگاری سے سخت پریشان تھا۔ مایوسی نے اس کی زندگی اس کی نظر میں بے قیمت بنا دی تھی۔ آخرکار ایک روز وہ مودی اسٹیشن پہنچا۔ میرے اس ہاتھ کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی کام نہ ہو؟ یہ احساس اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کو ایک ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ریلوے لائن کے کنارے کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی ٹرین سامنے آئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ پہیے اور پٹڑی کے بیچ میں ڈال دیے۔ انجام ظاہر تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر اس کے جسم سے الگ ہو گئے۔ مسافروں نے جب اس کا حال دیکھا تو اس کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچے اور اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا۔ رامیش دھوبی سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جو جواب دیا وہ انگریزی رپورٹنگ ٹائمز آف انڈیا 14 اگست 1981 میں ان الفاظ میں نقل ہوا ہے: My hands are useless as I can find no work and living is shameful without work. جب میرے لیے کوئی کام نہیں تو میرے ہاتھ بھی بیکار ہیں۔ کام کے بغیر زندگی رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اخبار کی یہ خبر میں نے پڑھ کر ختم کی تھی کہ ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کافی کھیت ہیں اور نہر ہونے کی وجہ سے آبپاشی کا معقول انتظام ہے۔ محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جائے تو بآسانی 1 لاکھ روپیہ سالانہ کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب تک میں خود کرتا رہا مگر اب میرے پاس وقت نہیں اور کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی نہیں ملتا جس کے حوالے میں اپنا یہ کام کر سکوں۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنی زمینوں کو بیچ دوں۔ آج کی دنیا میں جس طرح بے شمار لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں، اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ بے شمار لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ ان کے پاس کام ہیں مگر ایسے آدمی نہیں ملتے جو سلیقے کے ساتھ کام کو سنبھال سکیں۔ ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کام کی کمی نہیں بلکہ کام کرنے والوں کی کمی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اگر وہ اپنے اندر صرف 2 صلاحیتیں پیدا کر لیں تو روزگار خود انہیں تلاش کرے گا،
نہ کہ وہ روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پھریں۔ وہ 2 صلاحیتیں ہیں، محنت اور دیانتداری۔ جتنا دینا اتنا پانا۔ مسٹر سرجیت سنگھ لامبا عکسی حافظے یعنی فوٹوگرافک میموری کے مالک ہیں۔ کسی چیز کو چند بار پڑھ لیں تو وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ 12 جون 1983 کو وہ ہمارے دفتر میں آئے تو الرسالہ کے کئی مضمون انہوں نے لفظ پر لفظ زبانی سنا دیے۔ مسٹر لامبا وزارت قانون میں ہیں اور دہلی میں کرتی نگر میں رہتے ہیں۔ وہ اقبال کے شیدائی ہیں۔ اقبالیات کے موضوع سے انہیں خاص دلچسپی ہے۔ اقبال کے ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی کے حالات بھی۔ مسٹر سرجیت سنگھ لامبا مئی 1983 میں پاکستان گئے۔ وہاں اقبالیات کے ماہر کی حیثیت سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کی ملاقات امیر حسین لاہوری سے ہوئی۔ انہیں بھی اقبال کے اشعار کثرت سے یاد ہیں۔ انہوں نے مسٹر لامبا کو چیلنج کیا اور کہا، اگر تم ثابت کر دو کہ تم کو مجھ سے زیادہ اقبال کے اشعار یاد ہیں تو میں اپنی ہار مان لوں گا اور تم کو 5,000 روپے انعام دوں گا۔ مسٹر لامبا نے کہا، میں پچھلے 10 سال سے شمع اقبال پر پروانے کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ اقبال کا کلام اسی وقت پیش کر سکتے ہو جبکہ تم نے پروانہ بن کر شمع اقبال پر مجھ سے زیادہ رقص کیا ہو۔ چنانچہ مسٹر سرجیت سنگھ لامبا مقابلے میں جیت گئے۔ امیر حسین صاحب اقبال کی جس نظم کا کوئی مصرع پڑھتے، مسٹر لامبا مسلسل اس کے آگے کے اشعار سنانا شروع کر دیتے۔ اس کے برعکس جب مسٹر لامبا نے اقبال کا کوئی مصرع پڑھا تو وہ اس کے آگے زیادہ نہ سنا سکے۔ اقبالیات کے مقابلے میں سرجیت سنگھ لامبا جیت گئے اور امیر حسین لاہوری ہار گئے۔ کسی میدان میں کامیابی کی سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اس میدان میں آدمی اپنے آپ کو وقف کر دے۔ زندگی کا ہر معاملہ گویا ایک شمع ہے اور اس معاملے میں وہی شخص سب سے زیادہ آگے بڑھے گا جو سب سے زیادہ اس شمع کے لیے تڑپا ہو، جس نے سب سے زیادہ اس شمع کے لیے رقص کیا ہو۔ زندگی لین دین کا سودا ہے۔ یہاں دینے والا پاتا ہے اور اتنا ہی پاتا ہے جتنا اس نے دیا ہو۔ یہاں نہ دیے بغیر پانا ممکن ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کوئی شخص کم دے کر زیادہ کا حصے دار بن جائے۔ دینے والے بنو۔ باٹا شو کمپنی باٹا خاندان کے نام پر ہے۔ یہ خاندان ابتداً چیکوسلویکیا میں رہتا تھا۔ 1620 میں انہوں نے جوتا بنانے کا کام شروع کیا۔ ٹامس باٹا سینئر یعنی موجودہ باٹا کے والد نے 1925 میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ بنایا۔ ٹامس باٹا سینئر اپنے ذاتی ہوائی جہاز میں اڑ رہے تھے کہ ان کا جہاز گہرے کوہر میں پھنس کر گر گیا۔ اسی وقت وہ جل کر مر گئے۔ اس کے بعد سے ٹامس باٹا جونیئر باٹا لمیٹڈ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 68 سال ہے۔ باٹا کمپنی کا کاروبار اس وقت 114 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے سال اس کمپنی نے 315 ملین جوڑے جوتے ساری دنیا میں فروخت کیے۔ اس کمپنی کا سب سے بڑا کاروبار کینیڈا میں ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان میں ہے۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جوتا ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد مجموعی طور پر تقریباً 90,000 ہے۔ بالواسطہ کارکنوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ مسٹر ٹامس باٹا جونیئر 1983 میں 40ویں بار ہندوستان آئے۔ اخباری نمائندے نے ایک ملاقات میں ان سے سوال کیا، آپ کی کامیابی کا واحد سب سے بڑا عامل کیا ہے جس نے آپ کو موجودہ کامیابی تک پہنچایا؟ مسٹر باٹا نے جواب دیا کہ ہم ہر قسم کے جوتے بناتے ہیں، سستے بھی اور انتہائی قیمتی بھی، مگر ہم ہر خریدار کی ضرورت مکمل طور پر پوری کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے خریداروں کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے ہیں جتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ We really look after our customers as nobody else۔ باٹا کی جوتا کمپنی کی عظیم کامیابی یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر تم اپنے لیے لینا چاہتے ہو تو دوسروں کو دینے کی کوشش کرو، کیونکہ دوسروں کو دے کر ہی اس دنیا میں تم اپنے لیے پا سکتے ہو۔ قدردانی۔ چارلز ڈارون اپنے اسکول کے زمانے میں اچھا طالب علم نہیں تھا۔ اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، تم بس شکار کھیلتے رہتے ہو
اور کتوں کے ذریعے چوہا پکڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کیا، مگر وہ ڈاکٹری کا کورس مکمل نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے پادری بننے کا ارادہ کیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں دینیات میں داخلہ لیا، مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا۔ کیمبرج کے قیام کے زمانے میں ڈارون کو تاریخ طبیعی کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ مضمون اگرچہ اس کے ڈگری کورس کے نصاب میں شامل نہیں تھا، تاہم ذاتی شوق کے تحت وہ اس کو پڑھتا رہا۔ تاریخ طبیعی اور علم طبقات الارض سے دلچسپی نے ڈارون کو پروفیسر ہینزلو تک پہنچایا۔ پروفیسر ہینزلو نہایت علم دوست اور وسیع الظرف آدمی تھے۔ ان سے تعلق ہی ڈارون کے لیے پہلا زینہ تھا جس نے اس کو علم کی دنیا میں چوٹی کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس زمانے میں برطانوی حکومت نے اپنے بحریہ کے ایک خاص دخانی جہاز کو، جس کا نام بیگل تھا، تحقیقات کی مہم پر روانہ کیا۔ یہ جہاز بحر الکاہل اور اٹلانٹک کے ساحلی ملکوں کا 5 سال تک سروے کرتا رہا۔ پروفیسر ہینزلو نے اپنے ذاتی اثرات سے کام لے کر ڈارون کو اس جہاز میں جگہ دلا دی۔ ڈارون اس جہاز میں تاریخ طبیعی کے عالم، نیچرلسٹ کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا عملی مشاہدہ کر سکے۔ ڈارون اس وقت بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ یہ صرف پروفیسر ہینزلو تھے جنہوں نے نوجوان ڈارون کی صلاحیت کو پہچانا اور اس کو اس تاریخی کشتی میں سفر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس 5 سالہ مدت میں ڈارون نے مختلف ملکوں کو دیکھا اور سواحل پر واقع جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیے۔ کہیں پیدل اور کہیں گھوڑے پر وہ میلوں تک اندر گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کیا اور ان کے نمونے جمع کیے۔ ساتھ ہی اس نے پتھروں میں محفوظ مختلف جانداروں کے باقیات یعنی فاسلز کا ذخیرہ بھی اکٹھا کیا۔ اس سفر کے مشاہدات سے اس نے بہت سے نظریات قائم کیے، مثلاً یہ کہ مختلف اقسام کے جانور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بہت سے پہلوؤں سے باہم مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ کوئی جاندار جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، وغیرہ۔ بنیادی طور پر یہی وہ مشاہدات تھے جو مزید مطالعے کے بعد ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی صورت میں ڈھل گئے۔ راقم الحروف ذاتی طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سراسر وہم سمجھتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم ڈارون کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ بڑوں کی قدردانی کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کو نمایاں ہونے کا موقع دیتی ہے۔ جس معاشرے میں بڑے لوگ جوہر کی بنیاد پر افراد کی قدردانی کریں، وہاں افراد ترقی کریں گے، اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ صرف اپنے حاضر باشوں اور خوشامد پرستوں کی قدر کرنا جانیں، وہاں افراد کی صلاحیتیں مرجھا کر رہ جاتی ہیں۔ ایسا معاشرہ کبھی اعلیٰ ترقی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ڈارون کی زندگی کا ایک اور واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ ڈارون کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ڈارون نے 1852 میں طبیعی انتخاب، نیچرل سلیکشن کے متعلق اپنے خیالات قلم بند کر لیے تھے، مگر ابھی اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جون 1858 میں اس کو ایلفرڈ والیس کا ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں اس نے اپنے ایک غیر مطبوعہ مقالے کا ذکر کیا۔ اس مقالے میں اس نے عین وہی بات لکھی تھی جو ڈارون نے اپنے مقالے میں لکھ رکھی تھی۔ ڈارون یہ کر سکتا تھا کہ اولیت کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ فوراً اپنے مقالے کو شائع کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے اور والیس کے خیالات کو ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کی سوسائٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ یہ نیا نظریہ لوگوں کے سامنے زیادہ طاقت اور اہمیت کے ساتھ لایا جا سکے۔ چنانچہ 20 جون 1858 کو ارتقاء کا نظریہ ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کے اہل علم کے اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا اور فوراً ہی اہمیت کا موضوع بن گیا۔ اجتماعی عمل ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بشرطے کہ افراد اپنی انفرادی خواہشوں کو روکیں اور اجتماعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں۔